سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نگران سیٹ اپ سے مطمئن ہے؟ اگر نہیں تو وہ خاموش تماشائی کیوں بنی بیٹھی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو جلد الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا وہ بھی پیچھے اس امام اللہ اکبر کہہ چکی ہے؟ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ کائرہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ کیا آپ اس انٹرم سیٹ اپ سے مطمئن ہیں سر؟ ابھی ان کے لیے ابھی تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار، پڑھے لکھے اور ویل ورسڈ آدمی ہیں، اور ابھی تک ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں اس پہ وہ بدرجہ احسن انہوں نے نبھائی ہیں۔ سو یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی۔ ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے ساتھ ہمیں سب کو تعاون بھی کرنا چاہیے، اور اطمینان تو تبھی ہوگا جب ان کی پرفارمنس سامنے آئے۔ اچھا، آپ تو چاہتے ہیں الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن آپ کے جو اتحادی رہ چکے ہیں نون لیگ والے، وہ تو ابھی سے کہنا شروع ہو گئے کہ تاخیر ہوگی۔ دیکھیے، الیکشن کے اندر تاخیر کا تو طے ہو گیا کہ ہونی ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، وہ تاخیر ہو جانی ہے، لیکن تاخیر کتنی ہونی ہے؟ یعنی جو حلقہ بندیوں کے لیے ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ بھی منیمم استعمال ہونا چاہیے، میکسیمم کی طرف نہیں۔ اور میرا خیال ہے، جس طرح آپ سارے لوگوں کا خیال ہے، کہ جنوری فیبروری کے مڈ میں کہیں الیکشن کی ڈیٹ ہونی چاہیے، کوئی آگے جانے کا امکان نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، بلاول صاحب تو کہہ کر گئے ہیں، حالانکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی، بلاول صاحب تو کہہ کر گئے کہ ہمیں مشکلات میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے چیلنجز، ہمارا جو نئی جدید عہد کی پالیٹکس ہے، وہ تو سٹیٹس کو کے پہلے بھی خلاف تھے، تو انہوں نے اس بڑے تناظر میں بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں جدید عہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنانے کی اور اپنی پالیٹکس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سر یہ بھی کہا ہے نا کہ اداروں کو حدود میں نہیں رکھ سکے، تو بلاول بھٹو نے اسپیسیفکلی یہ کیوں کہا؟ لیکن یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دعویٰ ہمیشہ کیا، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ جو آئینی دائرہ کار ہے، سارے ادارے بشمول پارلیمان کے، حکومتوں کے، جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عدلیہ، سارے لوگ اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہیں۔ یہی ایک بہتر طریقہ ہے، اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ہم بار بار کوششوں کے باوجود اس کو پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں کر پائے۔ یہی بات انہوں نے کہی ہے، ایک سال کے اندر ہم نے کیا کر لینا تھا، کیا کائرہ صاحب، وقت چونکہ کم ہے کہ باپ پارٹی کا رخ اچانک نون لیگ کی طرف ہو گیا، آپ کو چھوڑ گئے، یہ آپ کو ان نیچرل نہیں لگا؟ آپ تشویش نہیں ہوئی آپ کو اس پر؟ سب کے ساتھ اپنے ڈائیلاگ ہو رہے تھے، ہر جماعت اپنے مفادات کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے۔ اب تو باپ کے ساتھ تھا، اب اور بات دیکھیے نا، اب تو وہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اب وہ ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، اب تو انہوں نے کہا ہے ہم کسی جماعت میں نہیں جا رہے، لہٰذا یہ سوال فی الحال تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، اس کا اچانک معارضے وجود میں آنا، یہ کیا پنجاب میں نون لیگ کا متبادل ہے سر؟ اسی طرح کے شعبے ملتے ہیں جی، لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، نیچرلی اگے ہوئے پودے ہی جو ہیں بارآور ہوتے ہیں، گملوں میں اگائے گئے پودے جو ہیں وہ خوبصورت تو لگ سکتے ہیں، ثمر آور ذرا کم ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ بھی ہے، دنیا کی تاریخ بھی ہے۔ کائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔